آج ہماری 16ویں تراویح تھی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے نصف کراس کر گئے ہم، الحمدللہ سبحان۔ ابھی رمضان شروع ہوا تھا، پہلی تراویح شروع ہوئی تھی اور اللہ کے فضل سے 16ویں پہ پہنچ گئے۔ ویسے میں کچھ دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا سال کے 11 مہینے گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، سال کے 11 مہینے، ابھی جمعہ پڑھ کے فارغ ہوں گے، پھر جمعہ، ابھی مہینہ پورا ہوا، پھر مہینہ، ایک رمضان کا ہی مہینہ جو تھوڑا بہت اپنا پتہ بتاتا ہے کہ میں آیا تھا، لیکن اس کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ دیکھیں آج 16ویں تراویح پڑھ دی اللہ۔ اچھا، آج 16ویں تراویح جو ہے وہ 16واں پارہ سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ کاف 15ویں پارے سے شروع ہوئی تھی، اس میں کچھ واقعات ہیں، بڑے اہم واقعات ہیں۔ جو نمازی مستقل فجر میں حاضر ہوتے ہیں، درس تفسیر فجر کا سنتے ہیں، وہ تو بخوبی واقف ہیں، لیکن بیچ میں کئی ہمارے نمازی حضرات نئے بھی ہیں، تو اس لیے ان کو رپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اصحاب کہف کا ذکر ہے، سورہ کہف کا نام ہی اصحاب کہف کی وجہ سے الکاف ہے۔ یہ پرانے زمانے میں کچھ نوجوان تھے، ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پہ اکساتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ یہ 7 نوجوان تھے، انہیں پریشانی لگی کہ اگر ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تو ہم دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ گئے، شہر سے بھاگے، جنگل میں جا کے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو ہے بادشاہ کے مصاحب تھے، بادشاہ کے درباری تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ شہر کے رئیس لوگ تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ بہرحال جو بھی تھے، یہ 7 نوجوان تھے، تو جا کے انہوں نے غار میں پناہ لی اپنا ایمان بچانے کے لیے، صرف ایمان بچانے کے لیے۔ یہ غار میں جا کے سوئے تو راستے میں چلتے ہوئے، یہ 6 تھے، راستے میں چلتے ہوئے ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کتا بھی شامل ہو گیا، یوں 7 افراد ہو گئے، 8واں ان کا کتا ہو گیا۔ یہ 7 افراد غار میں جا کے اندر لیٹے، کتا غار کی دہلیز پہ بیٹھ گیا۔ خدا کی قدرت ہے، کتے سمیت ان 7 افراد کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسی نیند طاری کی کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ اللہ، 300 سال تک، اللہ اکبر۔ 300 سال کے بعد ایک بادشاہ، بیدروس نام کا بادشاہ تھا، اس کا دور آیا۔ وہ ایماندار تھا، اس نے دین کی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو اللہ پر یقین دلانے اور مرنے کے بعد اٹھنے کی باتیں کرنے لگا کہ مر کے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یوم حساب ہوگا، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کے بعد اس بندے کی دعا قبول فرمائی تو اصحاب کہف کو غار میں بیدار کر دیا۔ سبحان اللہ، 300 سال تک جو سوئے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کر دیا۔ اب جو بیدار ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے پوچھنے لگے کتنا عرصہ ہوا ہمیں یہاں پہ سوئے ہوئے؟ کوئی کہے 1 دن، کوئی کہے 1 دن سے کچھ زیادہ، تو کچھ شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کو کچھ نشانیاں بھی نظر آئی کہ بھائی ماجرا تو کچھ گڑبڑ ہے، تو پھر کہنے لگے خیر اس بات کو چھوڑو، پہلے کچھ کھانے کا اہتمام کرو، بھوک لگی ہے، کچھ کھانا وغیرہ کھائیں۔ 300 سال تک سوئے رہے ہیں، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگ گئی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بندے نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی نشانی ظاہر کر۔ اللہ اس بندے کا کام کر رہا تھا۔ دیکھیں نا جی، اللہ کے نیک لوگ بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ 300 سال پہلے اصحاب کہف کو سلا دیا تھا، رب جانتا تھا بیدروس کو ان کے جگانے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک نوجوان کو شہر میں بھیجا کہ کھانا لے کر آئے۔ یہ کھانا لینے کے لیے گیا تو شہر میں دیکھا منظر ہی بدلا ہوا ہے، جہاں کھنڈرات تھے محلات بنے ہوئے، جو محلات تھے کھنڈر بنے ہوئے، سب ٹوٹے پھوٹے ہیں، شہر کا نقشہ بدل ہوا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ کل تو ہم گئے تھے، ان کے حساب میں کل ہی ہے نا، 300 سال سوئے رہے اٹھے تو ان کے حساب میں کل گئے تھے۔
کل تو ہم گئے تھے، شہر کا نقشہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، یہ کیا ہے؟ اور دیکھ رہے کہ ہر طرف اسلام کی نشانیاں ہیں، لوگ بے دھڑک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی اللہ کیا ہو گیا اس بادشاہ کو؟ کل تک تو یہ ظالم تھا، کوئی اللہ کا نام لے تو قتل کر دیتا تھا، آج سر عام یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خیر وہ اسی شش و پنج میں گیا نان بھائی کے پاس، اس نے کہا روٹی دیں۔ اس نے روٹی دی تو اس نے اپنے پاس سے سکہ وہ 300 سال پرانا جو اس کے پاس تھا وہ نکال کے دیا۔ تو نان بھائی نے کہا بھائی یہ تو کوئی پرانا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کل لے کر گئے ہیں بھائی، میرا اپنا سکہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا نہیں یہ تمہیں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرا اپنا سکہ ہے، کل ہی ہم یہاں سے لے کر گئے ہیں۔ تو بات ان کی آپس میں بڑھ گئی، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا لوگوں کا۔ تو پوچھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نوجوان نے پھر بتایا کہ یہ جو بادشاہ ہے، جو دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دقیانوس بادشاہ کہاں، وہ تو 300 سال پہلے تھا، گیا مر کھپ گیا، ختم ہو گیا، اب کہاں تھا؟ اس کو تب بات سمجھ آئی، اس نے کہا اللہ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ پھر اس نے ان کو واقعہ سنایا کہ یہ بات ہے، ہم غار میں جا کے چھپے تھے، غار میں ہم نے پناہ لی تھی اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے، تو میرے باقی ساتھی وہاں غار میں۔ شہر کے حاکم تک بات پہنچی، شہر کے حاکم نے بادشاہ تک بات پہنچائی، تو بادشاہ جو وہ اپنے ساتھ وزراء درباریوں کو لے کے آیا کہ بھئی چلیں۔ تو وہ سارے جا کے غار پہ پہنچے، تو غار والوں کو جب آواز آئی نا شور کی، انہوں نے کہا لو بھئی ہمارا ساتھی تو پکڑا گیا، اب ہم بھی پکڑے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے لگے، استغفار کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ اتنے میں وہ بادشاہ بھی اور ان کا ساتھی بھی سارے وہ غار پہ آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا واقعی وہ اندر سوئے ہوئے ہیں، تو اب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 300 سال کے بعد یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو گئے، سوئے ہوئے لوگ 300 سال کے بعد زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب اس بادشاہ نے پھر وہاں پہ وہ جو اصحاب کہف تھے ان سے ملے، بادشاہ سے ملے، اور پھر جا کے اپنی غار میں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ دوبارہ نیند طاری فرما دی یا اللہ نے انہیں موت دے دی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی ہے۔ انشاءاللہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں بیدار ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپے تھے۔ دیکھیں جی آپ اپنے ایمان کے تحفظ کی کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ کیسی مدد کی ان کی نوجوانوں کی، شہر میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، غار میں سوئے تو اللہ نے ایسا سلایا کہ بس پھر سو ہی گئے۔ وہ زمانہ بدل گیا، بادشاہ مر کھپ گیا، چلا گیا، زمین کا نقشہ بدل گیا، تب اللہ نے بیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اور خدا کے وہ نیک بندے جو اللہ کا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، علماء کرام نے، مفسرین نے، اور یہ 150 150 سال کے مفسرین نے نہیں، 500 سال 600 سال 800 سال پرانے مفسرین نے۔ آج کل ہم کوئی بات کہتے ہیں نا تعویذ وغیرہ کی اس طرح کی، تو لوگ کچھ عجیب سے شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ 100 سال سے کچھ ایک نیا دین پیدا ہو گیا اسلام میں، تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں، دم کو شرک کہہ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں جی۔ آج اگر ہم نام لیتے ہیں تو پریشانی والی بات نہیں۔ یہ پرانے مفسرین اکرام نے لکھا ہے اصحاب کہف کا نام جس گھر میں لکھ کے لگا دیا جائے وہ گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام کشتی میں اگر ان کے نام لکھ کے لگا دیے جائیں، کشتی غرق ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ سامان پہ لکھ کے لگا دیے جائیں، سامان جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیاروں کے نام کی یہ تاثیر ہے، ان کے پاس بندہ بیٹھے تو کیا مزہ آئے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ پرانے مفسرین نے لکھا ہے، آج کے مفسرین نے نہیں۔ اس کے علاوہ 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ 2 باغ والے بھائی تھے، ایک باغ تو ایک کا تھا اور اس کے 2 باغ تھے۔ ایک تھا، اس کے 2 باغ تھے، دوسرا بھائی غریب تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، ان کو وراثت میں 8000 دینار ملے تھے۔ 4000 دینار ایک بھائی کو، 4 دوسرے کو۔ ایک بھائی کافر تھا، دوسرا مسلمان تھا۔ جو کافر تھا اس نے اپنے 4000 دینار سے زمین خریدی، باغ بنائے، شادی کی، غلام خریدے، یہ وہ، اس نے تو سارا کچھ اس طرح کیا۔ اور جو مسلمان تھا اس نے 4000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔
اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اب وہ بیچارہ کنگال ہے, اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے. ایک دن وہ غریب راستے میں بیٹھا ہوا تھا, یہ امیر صاحب یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو دیکھا, تو اس بھائی نے کہا بھائی میری تھوڑی سی مدد کر دو, کوئی ضرورت ہے. تو وہ شروع ہو گیا, تم نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, میرے ساتھ چلو, دیکھو میں نے اپنے سرمایے کو کیسے بچایا ہے, تم نے یوں اڑا دیا, وہ اڑا دیا, یہ کر دیا. بس شروع ہو گیا اس کو باتیں سنانے. پکڑا اور اپنے ساتھ پکڑ کے اپنے باغ میں لے کر گیا اور جا کر کہنے لگا یہ دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے, یہ دیکھو یہ باغ ہے, یہ باغ ہے, میرے پاس یہ ہے, وہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے جو مسلمان تھا اس نے کہا بھائی ایسی باتیں نہیں کرو, اللہ پر یقین رکھو, جس رب نے تمہیں یہ باغ دیا ہے نا وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تم سے چھین لے, تمہارے بدلے میں مجھے اس سے اچھا دے دے. یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو تم بات کر رہے ہو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. تم یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو یہ نہیں کرنی چاہیے. آخر کار جو مسلمان نے کہا تھا اللہ کے فضل سے اس کا کیا ہوا ہوا, اور اس کافر کا سارا باغ واغ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, ختم ہو. اترانا نہیں چاہیے, اللہ اگر کچھ دے دے تو اس مال کا حق ادا کرنا چاہیے, حقوق ادا کرنے چاہیے. کچھ پتہ نہیں ہے جی, رب ابھی آپ بادشاہ ہیں, رات کو سویا کوئی بادشاہ, صبح اٹھا فقیر ہو جائے, کیا پتہ. رات کو کوئی فقیر سویا, صبح رب اس کی کوئی ایسی مدد فرمائے وہ بادشاہ بن جائے. کچھ پتہ تھوڑی ہے. اپنے رب کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے, ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے. چھوٹی نعمت ملے یا بڑی نعمت ملے, رب کا شکر ادا کرے, مولا یہ تو نے دی ہوئی ہے نہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس موجود رہے, یہ نعمت میرے پاس موجود رہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرے, وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ نعمت اس کے پاس رہے گی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا بڑا زبردست قصہ ہے. یہ اصل میں اصحاب کہف, سورہ کہف میں اصحاب کہف اور سلطان سکندر ذوالقرنین کے یہ دو قصے, یہ ایسے قصے ہیں کہ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھے تھے, 3 سوال. اہل مکہ سے کچھ لوگ مدینہ میں گئے, انہوں نے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو بتایا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, تو بتائیں اب ہم کیا کریں. تو یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ ان سے جا کر یہ 3 سوال پوچھو. روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے, اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ وہ کون تھے, اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو کہ وہ کون تھا. اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تو نبی نہیں ہے, تینوں کے جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہے, 2 کا جواب دیں 1 کا جواب نہ دیں تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, وہ اللہ کے سچے نبی. اہل مکہ آئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی سے انہیں جو جواب عطا فرمایا, اصحاب کہف کا پورا قصہ سنا دیا جو سورہ کہف میں ہے, ذوالقرنین کا پورا قصہ سنا دیا جو سورہ کہف میں ہے, اور روح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی, رب نے فرمایا حبیب فرمائیے قل الروح من امر ربی, روح میرے رب کا امر ہے, بس اس کی حقیقت مزید کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. یعنی 2 سوالوں کا تفصیل سے جواب حضور نے دے دیا, تیسرے کا جواب نہیں دیا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے بس. تو اس سے تو واضح ہو گیا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں. لیکن جس کی عادت ہونا میں نہ مانوں, اس کو جتنے مرضی دلائل دیتے رہیں میں نہ مانوں. کئی ایسی آیات ہیں قرآن کریم کی, ان کی وضاحت اور تفسیر کچھ اور ہے. میں مثال کے طور پہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے غیب عطا فرما دیتا ہے. قرآن کی ایک بات تو مانتے ہیں, دوسری نہیں مانتے. سورہ جن کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے. بھئی اگر کوئی علم غیب اللہ کے نبی کے لیے مانتا ہے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ علم غیب رب بتاتا ہے. میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں جی, اور ماننے کے لیے تھوڑا سا اشارہ عقل مند کے لیے کافی. وہ کیا کہتے ہیں,
عقل منداں نوں نکتا کافی تے نہیں ہے لوڑ دفتر دی، بے عقلاں نوں کچھ نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ پنجابی کا شعر ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کو کتابوں کے انبار کی ضرورت نہیں کہ ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، سینکڑوں دلائل دیں تب مانے، نہیں، عقل مند کو آپ اشارہ کریں گے سمجھ جائے گا، کافی ہے۔ تو کہتے ہیں بے عقلاں نوں کچھ نہ کر دی پند نبی سرور دی، اور بندہ کوئی بے وقوف ہو، بے عقل ہو، اس کے سامنے آپ نبی کی حدیث بھی پڑھیں وہ تب بھی نہیں مانیں گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہیں جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی طبیعت کے مطابق جو حقیقت تھی ویسے بتا دیا، اب ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، آپ کو سچا نبی مانتے، مگر نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا اس وقت کوئی ایسا بھی شخص ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو آپ سے بڑھ کے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ، جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا وہ کون ہے مجھے بتا، میں اس کے پاس جا کر وہ علم سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پتہ بتایا حضرت خضر علیہ السلام کا، یہ بحیرہ فارس اور بحیرہ روم، جہاں یہ دونوں آپس میں سمندر ملتے ہیں، یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں چٹان کے پاس ایک میرا بندہ ہوگا، اس سے ملو، وہ تم سے علم میں زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ساتھ کچھ سامان وغیرہ رکھا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک مچھلی بنی ہوئی رکھی، اپنے تھیلے میں ڈالی، ساتھ چلے۔ سفر کرتے کرتے اس سمندر کی اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے ملنے کا بتایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے، بیٹھے، کچھ کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑا سا آرام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اٹھ کے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون بھی چل پڑے، لیکن یوشع بن نون نے پہلے ایک منظر دیکھ لیا تھا کہ جب وہاں پہ وہ بیٹھے تھے، جو مچھلی بنی ہوئی تھی ان کے پاس، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں اچھل گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی پتہ بتایا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں گرے وہیں میرا بندہ آپ سے ملے گا، اللہ اکبر۔ اب یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، یوشع بن نون بھی چل پڑے، چلتے چلتے شام کو جا کے کہیں اور ایک دن ایک رات غالباً چلتے رہے، جا کر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کھانا لاؤ بھائی، اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ مفسرین نے لکھا جب تک موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے آگے نہیں نکلے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی تھی، جب منزل سے آگے گئے تو تھکاوٹ بھی ہوئی، اللہ۔ اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا کہ حضرت وہ مچھلی تو جہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا وہ تو وہاں سمندر میں کود گئی تھی، اور مچھلی جو پانی کے سمندر میں گزری، جہاں سے گزرتی گئی وہاں پانی میں سرنگ بنتی گئی، سوراخ بنتا گیا۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے آپ چھوٹا سا پتھر بھی ماریں، پتھر اندر جاتا ہے لیکن پانی مل جاتا ہے، لیکن وہ مچھلی جہاں جہاں سے گزرتی گئی پانی آپس میں ملا نہیں، سرنگ بن گئی، اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے نشانی بنا دی تھی کہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا، ہماری منزل تو وہی تھی، ہم تو آگے نکل آئے، واپس پلٹے، پھر وہیں پہ پہنچے تو دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے جو چادر اوڑے ہوئے سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پوچھا کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ پھر خضر علیہ السلام اٹھے، ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں آپ کے ساتھ ٹھہروں گا، صبر کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صبر کروں گا، آپ جو چیز کریں گے میں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو جو کام میں کروں گا جب تک میں خود نہ بتا دوں کہ کیوں کیا، آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ خضر علیہ السلام چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ، یوشع بن نون علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔
چلتے چلتے ایک کشتی آ رہی تھی، خضر علیہ السلام نے فرمایا اس میں سوار ہوتے ہیں۔ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے سے کلاڑا نکالا، کشتی کا تختہ توڑ دیا، کشتی کا تختہ، نیچے کا تختہ توڑا جہاں سے پانی اندر آتا ہے، لیکن تختہ توڑنے کے باوجود پانی اندر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور کسی کی شریعت یہ نہیں کہتی کہ کسی کو آپ نقصان پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے، اچھا اس کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، وہ بھی کوئی شانہ بندہ تھا، اس نے پہچان لیا، بغیر کرائے کے ان کو بٹھا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ ایک تو اس نے ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا، اوپر سے انہوں نے تختہ توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، برداشت نہ ہوا، فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے، تختہ توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یاد نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ پہلی بار ہے، اب نہیں پوچھوں گا، یہ پہلی بار ہے، درگزر کریں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو پکڑا، اس کو گردن مروڑی یا اس کا سر دبائے یا کچھ بھی کیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ ہاں بھائی کون سا نبی ہے اس کے سامنے کوئی اس طرح کا کام ہو تو وہ برداشت کرے جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے۔ فرمایا خضر یہ تم نے کیا کیا، نہ حق کسی بچے کو کیوں قتل کیا، بلا وجہ قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا، فرمایا وہ اچھا چلیں اب کی بار میں نہیں بولوں گا، اگر میں بولا، اب اگر میں نے اعتراض کیا تو میرا اور آپ کا راستہ جدا، بس بات ختم، پھر مجھے اپنا شاگرد نہ بنانا۔ خضر علیہ السلام پھر برداشت ہو گئے، خاموش۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے تو ان کے پاس کچھ کھانے وغیرہ کی چیز نہیں تھی، تو گاؤں والوں سے کچھ کھانے وغیرہ کے لیے مانگا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ تو خضر علیہ السلام نے چلتے ہوئے دیکھا وہاں اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، وہ گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اسے مکمل طور پر توڑ پھوڑ کے دوبارہ اس کی بنیاد رکھ کے پوری دیوار دوبارہ مرمت کر دی، یا کرامت سے ہاتھ سے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہوگی۔ بہرحال جس طرح بھی تھا خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان گاؤں والوں نے تو ہمارے ساتھ یہ مہمان نوازی بھی نہیں کی، کوئی حسن سلوک کیا ہی نہیں ہے، تو کم از کم آپ اتنا کرتے کہ اس دیوار کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانے پینے کا کوئی سامان لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، ھذا فراق بینی و بینک، بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ پھر فرمایا اب سنیں جو کام میں نے کیے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، رب کے حکم سے کیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو کشتی کا تختہ توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ اس کشتی جس طرف وہ کشتی جا رہی تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صاف سلامت کشتی کو چھین لیتا تھا، اور یہ بیچارے غریب ہیں، یہ پتہ نہیں 12 بھائی ہیں جو 6 مزدوری کرتے ہیں اور 6 بھائی گھر میں اپاہج ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور ان کا ذریعہ یہی ایک کشتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو توڑ دوں تاکہ اس میں عیب پیدا ہو جائے، بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے، یہ گھر جا کے دوبارہ تختہ لگا کے کشتی ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کشتی کے ساتھ یہ ماجرا ہو جائے گا اگر تختہ نہ توڑا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پتہ ہوتا تو اعتراض کرتے نہ کرتے۔ دوسرا، بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ تو فرمایا بچے کو اس لیے قتل کیا تھا اس کے دونوں جو والدین تھے وہ ایماندار تھے، نیک تھے، اور یہ بچہ جوان ہو کر کافر بنتا، یہ کافر تھا، اس نے اپنے والدین کو بھی کافر بنا دینا تھا، اس لیے رب کے حکم سے میں نے اس کو ابھی ہی مار ڈالا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو نیک اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، مفسرین نے لکھا ہے، ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کا نکاح ایک نبی سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ رب کی حکمتیں رب جانے جی،
یا رب جن اپنے بندوں کو بتا دے وہ جانے ہیں جی سبحان اللہ۔ تو خضر علیہ السلام نے 2 چیزوں کا بتایا، فرمایا تیسری چیز جہاں پہ موسیٰ آپ سے صبر نہیں ہوا، یہ دیوار سیدھی کر دی۔ وہ دیوار جو میں نے سیدھی کی وہ شہر میں 2 یتیم بچے تھے ان کی تھی، اور ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار گرتی تو شہر کے لوگ یہ خزانہ چرا لیتے، غصب کر لیتے، ان بچوں تک نہ پہنچتا، اور ان بچوں کے والدین، ان کا جو باپ تھا بڑا نیک اور صالح تھا، تو رب کے حکم سے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ جب تک وہ جوان نہیں ہوتے ان کا یہ خزانہ محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راہیں بنا دیتا ہے۔ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے نیک بندے کے بچوں کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نیک بندے کے بچے ہیں، غریب ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ ہو گیا جی۔ سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اس میں بھی بہت کچھ ہے۔ سورہ مریم سے 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت ہوتی ہے۔ یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آئے۔ جب انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو آپ گھبرا گئی کہ آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بندہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، خبردار میرے قریب مت آنا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ڈرے نہیں، میں جبرائیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھونک ماری۔ کیا کیا جی؟ پھونک ماری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جبریل علیہ السلام کی پھونک سے ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رب قادر مطلق ہے نا جی، جو پہاڑ سے اونٹنی نکال دیتا ہے، آدم علیہ السلام سے حوا رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے، مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنا دیتا ہے، وہ جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قادر مطلق جو ہوا جی۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکار ہوں، کہ یہ کروں گی کیا؟ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ تو آپ بستی سے دور ایک جگہ تشریف لے گئی، وہاں ایک کھجور کا تنا تھا، سوکھی ہوئی کھجور کا تنا سوکھا ہوا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اللہ کا ایسا فضل ہوا، ان کی برکت سے وہ کھجور کا تنا ہرا بھرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف ہرا بھرا ہوا، اس پہ کھجوریں بھی لگ گئی، اسی وقت پک بھی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے زمین پہ اپنا پاؤں مارا تو وہاں پانی کی نہر جاری ہوگی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی بھی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، کچھ کھانے کی چیز چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کھجور کو پکڑ کے ہلاؤ۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا وہ تنا جو سوکھا ہوا تھا اس کو پکڑ کے ہلایا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں گری۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک عبادت میں مصروف تھی، یہاں ایک نقطہ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ نہیں ہوا تھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عبادت میں مصروف تھی وہاں ان کے پاس بے موسم پھل اللہ تعالیٰ بھیج دیا کرتا تھا، بغیر موسم کے، موسم ہو یا نہ ہو پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے۔ فرمایا جب تک اولاد نہ تھی بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ملتا رہا، لیکن جو ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے رب نے فرمایا کھجور کو پکڑ کے ہلاؤ۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بغیر کھجور ہلائے کھجوریں ملتی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کھجور ہلا کے کھجوریں ملتی ہیں۔ فرمایا یہ امت کے لیے اشارہ ہے کہ جب اولاد ہو جائے تو اس کے لیے اٹھ کے محنت کرو۔ اللہ اکبر۔ اولاد نہیں ہے تو بن محنت کے بھی ملے گا،
جب اولاد ہو جائے تو رب محنت سے دے گا، اولاد کے لیے محنت کرو۔ اللہ، واقعی صحیح بات ہے جی۔ آپ غور و فکر کریں، اکیلا بندہ ہے، کہیں بیٹھے گا، جا کے کھا پی کے آ جائے گا، کچھ بھی کر لے گا، لیکن جب اولاد ہو جائے نا پھر کمائے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل اپنے محبوب بندوں کی کما کو اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔